اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور یہ کیجئے کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں بہت عرصے سے ہیں اور وہ پھر سڈنلی آپ کو مل جاتی ہے۔ الحمدللہ those of us who are fasting in the month of Ramadan in very hot conditions، کچھ کو کام کے لیے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، اور تصور یہ کیجئے کہ جب آپ کوئی چیز آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے یا آپ کی وہ تھرسٹ جو ہے یا ایک خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جو دعا کرنے جا رہے ہیں، میں شیئر اسکرین کر لیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے، قال، وہ کہتے تھے۔ Now do understand, this is not a dua that is recited before you do iftar. This is in the initial moments. ٹھیک ہے، آپ نے کھجور کھائی، آپ نے پانی پیا، اور کیفیت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذهب الظمأ، جاتی رہی پیاس، the thirst has gone. وابتلت العروق، اور رگیں تازہ ہو گئیں۔ You know, you can literally, if in extreme heat you're fasting and you're very thirsty, you can literally feel your body hydrating when you have those initial sips of water. The arteries have been moistened, or the veins have been moistened. ٹھیک ہے، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا۔ And the reward is sure if Allah wills. This is the section of the dua. نیچے والی میں نہیں لے رہی ہوں، اوپر کی دعا لے رہی ہوں صرف۔ بہت بریفلی ایک تو یہ دعا یاد کیجئے، یہ مسنون دعا ہے، یہ شکر انڈیوس کرنے والی دعا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ رمضان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ شکر ہے۔ یہ شکر انڈیوس کرنے والی دعا ہے، ہمارے اندر شکر کو کریٹ کرتی ہے، دل میں لاتی ہے۔ مگر مجھے ایک خیال آ رہا تھا، آپ لوگ میں سوچیے گا اس بارے میں ضرور۔ جب ہم افطار کرتے ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم افطاری شروع کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، and then we are quickly eating and replenishing our system, and alhamdulillah for that. But what I'm seeing over here is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he gets that first taste of the ni'mah، جب انہیں شروع میں پتہ چلتا ہے، فیلنگ جسم کو ہونا شروع ہوتی ہے کہ پیاس چلی گئی، اور آپ حجاز کے علاقے کی ہیٹ تصور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہیٹ کے دور میں روزے رکھتے تھے وہ تصور کیجئے، وہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اینڈ اس وقت یہ ایک پاز لینا بیچ میں، بفور کمپلیٹلی فلنگ یور سیلف اپ، اور کہنا کہ پیاس چلی گئی، یہ جو ایکنالجمنٹ ہے نا، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ نعمت کے ملنے پر یاد کرنا وہ وقت جبکہ وہ نعمت نہیں تھی۔ الظما، جب آپ یاد کر رہے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں اس پیاس کو جو پانی کی نعمت ملنے سے پہلے تھی، جو ایک سنکنگ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کا شوگر لیول نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ثبت الاجر انشاءاللہ، خود کو یاد دہانی کرنے یہ کیا کیوں ہے؟ every good deed that we do in Ramadan and otherwise، یاد کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا کیوں ہے؟ میں تراویح پہ کیوں جا رہی ہوں؟ میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں؟ میں صدقات کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ ہمیں ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ the king of months is upon us، اور اس میں اس دعا سے سیکھ کے ایک آدھ چیز جو آپ نے اور میں نے سیکھنی ہے انشاءاللہ،
وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کچھ چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں. الحمدللہ رمضان ریمائنڈرز آپ کو ملتے رہے تھے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس دعا سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے شکر، اور وہ لمحات یاد کرنا جب یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں تھیں. شکر شکر شکر، اینڈ شکر کے ویریس فارمز ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کورس آف کلاس میں بھی سمجھ آ جائے گا. سیکنڈ تھنگ، اپنی نماز پر توجہ دیجیے. میں بہت بریف آج بتا رہی ہوں. اپنی نماز پر توجہ دیجیے، صلات پر توجہ دیجیے. دیکھیے کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں، ان کے معنی یاد ہیں یا نہیں. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ تمہاری نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم سمجھتے ہو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ when he gives us an audience 5 times a day, and رمضان میں تو الحمدللہ تہجد کا بھی موقع مل جاتا ہے. Make sure you know what you're saying to Allah subhanahu wa ta'ala. You're completely focused. سجدوں کو تھوڑا تھوڑا لمبا کریں، رکوع کو تھوڑا تھوڑا لمبا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ 3 دفعہ منیمم تھا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، آڈ نمبرز ہوتے تھے. کبھی 5 دفعہ پڑھا، کبھی 7 دفعہ، کبھی 9 دفعہ، کبھی 11 دفعہ. اس لمحے میں، اس کانورسیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا دل چاہ رہا ہے جھکاؤ کا، کتنا دل چاہ رہا ہے سجدہ لمبا کرنے کا. Let your waist and your back feel that pinch and that pain. It's okay. Pain is good. درد ہوگا اور لمبا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے آپ کا تھریش ہولڈ بڑھے گا. آپ آہستہ آہستہ لمبے سجود کرنے لگ جائیں گے. سو اپنی نمازوں پر توجہ دیجیے، اپنی تہجد پر توجہ دیجیے، اپنی دعاؤں پر توجہ دیجیے. دعائیں کیا صرف دنیاوی ہیں، یا میں آخرت کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں. اینڈ صدقہ 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 صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں رمضان میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے that the ashab have explained it that it was as if it's winds in a tornado. There's no stopping. Invest in your health, invest in your mental health, your emotional health, your physical health in Ramadan. But ایک آخری بات، کیونکہ میں نے اس دعا کے کانٹیکس میں آپ کو ایک بات بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاز بٹن دبایا ہے، کھجور کھا کر پانی پی کر پاز بٹن دبایا ہے، ریئلائز کیا ہے کہ کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، پھر بندہ آگے بڑھتا ہے. ہمیں نعمتوں کے ایک دم بہت زیادہ خود کے اندر ڈال لینے کے بجائے، میں ہر نعمت کی بات کر رہی ہوں. ہوتا نا نعمت ملی تو جو عام الفاظ میں کہتے ہیں آؤٹ ہو گیا بندہ. آؤٹ نہیں ہونا ہے، مطلب مل گئی ہے، اوکے ٹھیک ہے، آج ہے الحمدللہ. یہ حقیقت یہ کہ زندگی میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. تو ایک تو نعمت جب آتی ہے تو بھی حلم کے ساتھ، میلونس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا. دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ پاز بٹن ہم غلط طرف لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے رمضان کے 30 دنوں میں اپنے گناہوں کو پاز بٹن لگا دینا ہے، اور جیسے رمضان ختم ہوگا تو میں پاز بٹن پہ دباؤں گی، اور عید کی شام سے نا سنتیں نہیں، میں صرف فرض پہ آ جاؤں گی. دوپٹہ ول بی گون. صدقہ جو، ہاں کل ہمارے استاد صاحب جہاں میں تراوی پڑھتی ہوں بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، یا میں کسی ٹاک میں سن رہی تھی کہ سخاوت is what you give above زکوٰۃ. زکوٰۃ سخاوت نہیں ہے. زکوٰۃ تو تم نے دینی ہی دینی ہے، مطلب 2.5% بھی نہیں دو گے تو کیا کرو گے، اب سارا خود ہی تو نہیں رکھ کے بیٹھ جانا. لیکن اس سے اوپر جو دیتے ہیں وہ سخاوت. تو گناہوں کے حوالے سے ویری بریفلی ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا کہ ہم کہیں رمضان میں پاز بٹن ہے میرے گناہوں پہ، اس کے بعد I'll get back to normal.
my and your aim has to be what I'm learning in this month, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو توفیق دی ہے اور یہ ایک دفعہ پھر مہینہ دیا, really subhan Allah, it is kind of scary every time Ramadan comes if you really understand how important it is. انسان نعمت کے کھونے سے ڈرتا ہے. امیجن کیجئے آپ کراچی میں ہو اور آپ نے کسی فیملی فنکشن کے لیے مطلب سمجھو اپنا سارا زیور لاکر سے نکال لیا اور آپ لے کے سڑک پہ پھر رہے ہو رات کے وقت. مجھے ڈر ہوتا ہے نا کھو جانے کا چیز قیمتی. رمضان میں وہ خوف ہونا چاہیے. As there is a wisdom in why the last ashra is so important, because that's when you're about to re-enter your normal routine. What you're gonna do in your normal routine? کیا کرو گے؟ پاز بٹن ریلیز ہوگا یا یہ کہ میں ہیبٹس اسٹیبلش کر رہی ہوں, میں عادات اسٹیبلش کر رہی ہوں, میں قرآن سے تعلق اسٹیبلش کر رہی ہوں, میں وعدہ کر رہی ہوں, میں اپنی پرائرٹیز کو ری الائن کر رہی ہوں. تو اس دعا کی اہمیت سمجھیں. جو دین کا علم ملنے سے پہلے ایک لا علمی یا جہل کی کیفیت تھی, اللہ نے وہ دے دیا ہے نعمت یا دینا شروع کر دیا. ذہب الظمأ, پتہ نہیں ہماری روح کی کیا کیا پیاسیں ہوتی ہیں, پیاس جاتی رہی, رگیں تر و تازہ ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ, اللہ سے اچھی امید. یہ صرف جسمانی کھانے کے لیے نہیں ہے. This is that your soul is being nourished right now. What will you do when the special month is gone? Stay connected to the Quran or leave it? That is the question me and you need to put to ourselves. Jazakumullahu khairan kaseera. Ameen ya Rabbal Alameen.